سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 64 سورہ عنکبوت کا 7واں اور آخری رکوع اور 21ویں پارے کا تیسرا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب، اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، کہ جیسے بچے تھوڑی دیر کھیلتے ہیں، کھیل میں دل لگاتے ہیں، پھر اس سب کو چھوڑ کر وہ چل دیتے ہیں، یہی حال دنیا کا ہے۔ بہت تیزی سے دنیا زائل ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، اور موت یہاں سے ایسا ہی جدا کر دیتی ہے جیسے کھیل والے بچے منتشر ہو جاتے ہیں۔ وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب، اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے، کہ وہ زندگی پائیدار ہے، دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اس میں موت نہیں۔ زندگانی کہلانے کے لائق وہی ہے، اصل زندگی وہی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کیا اچھا ہوتا اگر جانتے دنیا اور آخرت کی حقیقت۔ اگر دنیا اور آخرت کی حقیقت جانتے تو دنیا فانی کو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی پر ترجیح نہ دیتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، پھر جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور ڈوبنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو باوجود اپنے شرک اور عناد کے بتوں کو نہیں پکارتے، بلکہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارتے ہیں ایک اسی پر عقیدہ لا کر کہ اس مصیبت سے نجات وہی دے گا۔ فلما نجاہم الی البر، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے اور ڈوبنے کا اندیشہ اور پریشانی جاتی رہتی ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے، اذا ہم یشرکون، جبھی شرک کرنے لگتے ہیں۔ زمانے جاہلیت کے لوگ باہری سفر کرتے وقت سمندر کے سفر میں بتوں کو ساتھ لے جاتے تھے۔ جب ہوا مخالف چلتی اور کشتی خطرے میں آتی تو بتوں کو دریا میں پھینک دیتے اور یا رب پکارنے لگتے، اور امن پانے کے بعد پھر اسی شرک کی طرف لوٹ جاتے۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ ناشکری کریں ہماری دی ہوئی نعمت کی، یعنی اس مصیبت سے نجات کی جو نعمت ہے، اس نعمت کی وہ ناشکری کریں۔ یہ قدر نہیں کرتے، جب مصیبت میں ہوتے ہیں تو اپنے بتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر جب مصیبت سے نجات مل جاتی ہے تو پھر بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور اس لیے تاکہ استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن جو مومنین مخلصین ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اخلاص کے ساتھ شکر گزار ہوتے ہیں، شکر گزار رہتے ہیں، اور جب ایسی صورت پیش آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے رہائی دیتا ہے تو اللہ کی اطاعت میں، عبادت میں اور زیادہ سرگرم ہو جاتے ہیں، مگر کافروں کا حال اس کے بالکل برخلاف ہے۔ فسوف یعلمون، تو اب جاننا چاہتے ہیں، یعنی ان قریب وہ اپنے کردار کا نتیجہ دیکھ لیں گے۔ اولم یرو، کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا، یعنی کیا اہل مکہ نے یہ نہ دیکھا،
انا جعلنا حرما آمنا، کہ ہم نے حرمت والی زمین پناہ بنائی، یعنی ان کے شہر مکہ مکرمہ کی حرمت والی زمین پناہ بنائی اس کے لیے جو اس میں ہوں۔ جو مکے میں داخل ہو جائے وہ امن کے ساتھ ہوتا ہے، مکہ یہاں کے رہنے والوں کو امن دیتا ہے۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور ان کے آس پاس والے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، یعنی قتل کیے جاتے ہیں، گرفتار کیے جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں قتل و غارت گری ہے، لیکن اہل مکہ سکون سے ہیں، اور جب یہ سفر پہ جاتے ہیں تو اہل حرم ہونے کی وجہ سے ان کی عزت ہوتی ہے۔ یہ اس آیت کریمہ میں کفار مکہ کو سمجھایا گیا کہ تمہیں تو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے کہ پوری دنیا میں قتل و غارت گری ہے، اللہ نے تمہیں امن سے رکھا۔ افبالباطل یؤمنون، تو کیا باطل پر یقین لاتے ہیں، یعنی بتوں پر یقین لاتے ہیں۔ وبنعمت اللہ یکفرون، اور اللہ کی دی ہوئی نعمت سے ناشکری کرتے ہیں، یعنی سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعمت ہے اس کی قدر نہیں کرتے، اور اسلام سے کفر کر کے، اسلام سے روگردانی کر کے اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ کے لیے شریک ٹھہرائے۔ او کذب بالحق لما جاء، یا حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو نہ مانے، قرآن کو نہ مانے، اور شرک کرے، بتوں کی پوجا کرے، یہ کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں؟ بے شک تمام کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ والذین جاہدوا فینا، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی، لنہدینہم سبلنا، ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم انہیں ثواب کی راہ دیں گے۔ حضرت جنید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو توبہ میں کوشش کریں گے انہیں اخلاص کی راہ دیں گے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو علم کی طلب میں کوشش کریں گے ہم انہیں عمل کی راہ دیں گے۔ حضرت سعد بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو سنت کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے ہم انہیں جنت کی راہ دکھا دیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے، ان کی مدد اور نصرت فرماتا ہے۔ سورہ عنکبوت کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ